الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ظاہر اور باطن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 20 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ظاہر اور باطن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں ذکر یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اب اس میں سے ظاہر اور باطن والے اگر ان دو الفاظ کو منتخب کیا جائے اور ان دو صفات پہ بات کی جائے تو اللہ کا ظاہر ہونا اور اللہ کا باطن ہونا دونوں صفات پر ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی باطنی شان وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق، عقل و فہم کے مطابق یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب مخلوقات اور ان کے یہ معاملات یہ اللہ کی باطنی صفات ہی کا اظہار ہے۔ اللہ ہی نے ان سب کو پیدا فرمایا اور مختلف صفات عطا کر دیں مخلوقات کو، تو اللہ کا باطن ہونا وہ ہمیں ان ظاہری سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن چونکہ وہ باطن ہونے کی شان ہے اس لیے علم و معرفت، قرآن و حدیث اور حکمت کی یہ باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہمارے استادوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، الہامی کتابوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات ہی میں سے اللہ کی باطنی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ چلیں جی، وہ تو ہو گئی باطنی شان جسے ہم کہہ سکتے ہیں مخفی یا خفیہ یا چھپی ہوئی یا باطن۔ تو اللہ کا الباطن ہونا چلیں جی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اللہ کا جو نام ہے، جو صفاتی نام ہے الظاہر، هو الظاہر والباطن، تو ظاہر ہونا، کیا ہمیں انسانوں کو، یہ جو ہم بشر ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ویسے دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان میں، آدمی میں، بشر میں، ان سب میں بھی ایک لطیف فرق ہے۔ ابھی ہم وہ آج کے پروگرام میں بات نہیں کریں گے، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ظاہر اور باطن پر، کہ ہم جو بشر ہیں، ہم جو آدمی ہیں، ہم جو انسان ہیں، کیا ہمیں ان سر کی آنکھوں سے اللہ کا ظاہر ہونا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ہماری یہ سر کی آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کو اس کی ظاہری شان میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام ہے الظاہر الباطن۔ تو باطن ہونا تو ٹھیک ہے جی، مخفی ہونا، خفیہ ہونا، باطن ہونا، وہ تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن ظاہر جب اللہ ہے ہی نہیں ہم پہ، تو پھر ہمیں اپنا نام الظاہر وہ کیوں قرآن میں ارشاد فرما کے بتاتا ہے، سناتا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے کہ اللہ الظاہر بھی ہے، جبکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا ظاہر ہونا ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب آ جاؤ مخلوقات پہ، کیا مخلوقات میں ظاہر اور باطن ہونا، اللہ کی ان صفات کا پرتو ہونا موجود ہے؟ کیا آپ اس حقیر پتلے پہ غور کریں تو کیا یہ شخص جس کے ماں باپ نے اس کا نام محمد افضل رکھا، محمد افضل بن حاجی محمد صادق بن احمد دین بن حافظ غلام محمد صاحب، تو یہ جو نام دے دیا گیا اس جسم کو، تو اس محمد افضل کی روح
کیا آپ دیکھنے والوں کو اس وقت نظر آ رہی ہے؟ کیا خود اس افضل کو اپنی روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی۔ نا افضل کی روح افضل کو نظر آ رہی ہے، اور نا افضل کی روح سامعین اور ناظرین کو نظر آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ افضل یا آپ سب لوگ یا دیگر انسان یا دیگر بشر، یہ سب بھی تو ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے۔ جسم ظاہر، روح باطن، تو ظاہری اور باطنی شان کا یہ مرکب، یہ مجموعہ، یہ تو انسان بھی ہے، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی ہیں۔ تو روح اور جسم کا مرکب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر اور باطن والی صفات کا پرتو ہے۔ اب دلچسپ حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا باطن ہونا باطن، لیکن اللہ کا ظاہر ہونا بھی ہم پہ ظاہر نہیں ہے، جبکہ مخلوقات کی کیفیت اللہ نے یہ بنا دی کہ ہماری روح، وہ جو ہماری باطنی کیفیت ہے، وہ تو باطن ہو گئی، باطن مخفی، خفیہ، چھپی ہوئی، لیکن مخلوقات کا یہ ظاہر ہے۔ ہاتھی ہمارے لیے ظاہر ہے، دیوار ہمارے لیے ظاہر ہے، سورج ہمارے لیے ظاہر ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ آپ زید کہہ لیں، بکر کہہ لیں، یا یہاں پہ ایک ضمنی بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر زبان میں یاجوج اور ماجوج نے اپنی منافقت کے رنگ شامل کیے ہیں۔ اردو زبان میں یہ جو ہر عام شخص کو زید اور بکر کہا جاتا ہے، یہ بھی دراصل صحابہ کرام کی دشمنی کا یہ ایک اظہار ہے منافقوں کی طرف سے۔ یعنی وہ یاجوج ماجوج جنہوں نے دنیا کی ہر زبان کے اندر اپنے فتنے ڈالے ہیں، بالخصوص قرآن و حدیث کے تراجم اور تشریح و تعویل میں فتنے کھڑے کیے ہیں، انہی منافقوں نے ہر ایک عام بندے کو زید اور بکر کہہ کے بلانے کا محاورہ بھی اسکولوں کالجوں کے ذریعے رائج کر دیا ہے۔ تو اس کو ہم انگریزی کے حوالے سے ٹام، ڈک اینڈ ہیری کی مثال بھی تو دے سکتے ہیں۔ تو ہر کوئی شخص، خواہ وہ ٹام ہے، ڈک ہے، ہیری ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، تو ہر انسان، ہر بشر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا باطن ہونا باطن ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا ظاہر بھی ہمارے لیے ظاہر نہیں ہے، جبکہ مخلوقات کا باطن ہونا باطن ٹھیک ہے، لیکن مخلوقات کا ظاہر ہونا ظاہر۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ شرک اور خالص توحید کے درمیان حد فاصل کیا کہلائے گی پھر؟ جب اس حقیر کا یہ پتلا، یہ خاکی مادی جسم، جب یہ ظاہر ہے اور اللہ کا ظاہر بھی ظاہر نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کہ تمہاری خالص توحید خالص ہے یا اہل سنت و جماعت کی قرآن و حدیث کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نبی کے مطابق ہماری سمجھی ہوئی توحید اللہ کے فضل سے خالص توحید ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے مطابق اللہ کی توحید کا پرتو یہاں مخلوقات میں کس شان میں کس انداز میں ظاہر ہے کہ اللہ کا ظاہر بھی ظاہر نہیں ہے اور مخلوقات کا ظاہر ہے، اور پھر بھی مخلوق ہے اور خالق ہے۔ اسی کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب کی حیثیت نہیں رکھتی، غیب تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو ہر چیز اس کی شہادت میں ہے، اس کی بصارت میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو پھر یہ فرمایا جانا کہ عالم الغیب والشہادہ، اور اللہ کے لیے کوئی چیز غیب کی حیثیت میں نہیں ہے، جبکہ ہر چیز اللہ کی شہادت میں ہے، اللہ کی بصارت میں ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے غیب کی حیثیت نہیں رکھتی۔
اور ہر چیز اللہ کی شہادت میں ہے، اور شہادت کا علم تو مخلوقات کے پاس بھی ہے، تو پھر صرف لفظی ترجموں کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ اس بنیاد پہ لگا دینا کہ جی اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی، ارے اللہ کے بندو، اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آج کے اس عنوان سے یہ بھی میرے دوست، میرے بچے یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا ظاہر ہمارے لیے ظاہر نہیں ہے، لیکن ہمارا ظاہر ہم سب کے لیے ظاہر ہے۔ اس کے باوجود ہم مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، یعنی مخلوقات میں اللہ کی عطا سے ایسی صفات بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ حقیر اللہ کے فضل سے صاحب اولاد ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی مخلوقات صاحب اولاد ہیں، ان کے ہاں بچے ہیں، اولاد ہیں، جبکہ اللہ کے لیے کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کے ہاں اولاد کا تصور نہیں ہے۔ مخلوقات میں اولاد کا تصور ہے، تو اب یہ صفت اولاد والی جب مخلوقات میں ایک ایڈیشنل کریکٹرسٹک ہے، تو کیا معاذ اللہ اس اضافی صفت کے ساتھ مخلوق جو ہے وہ خالق سے بڑھ سکتی ہے؟ اور بڑھنا تو بڑی بات کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ کی صفات کے نام پر جو 150 سال میں وسوسے پھیلائے گئے ہیں، ان سب وسوسوں کا رد یہ ہے، ایک رد، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کا ظاہر ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارا ظاہر ہے، الحمدللہ، اور یہ ہے خالص توحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔